الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثمانیة ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: یہ بڑے چھوٹے چارپائے 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کوئی چیز حرام قرار دے دے یا حلال قرار دے دے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق ہے جو اس نے فرمائی ہے اور اسی کو اختیار ہے، اور اللہ کے حکموں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی احکام دیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہیں، اور ہم پر ان کو ماننا واجب ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نر ایک مادہ، اس طرح ہر نوع میں 2 زوج ہوئے اور مجموعہ 8 کا ہو گیا۔ اگلی آیت میں 2 اونٹ یعنی نر مادہ اونٹ اور 2 گائیں یعنی گائے اور بیل کا ذکر ہے۔ ان سب میں سے نہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نروں کو حرام فرمایا، نہ ان کی مادینوں کو، اور نہ ہی جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہے اس کو حرام فرمایا۔ یہ سب مشرکین مکہ کے اپنے ڈھکوسلے اور اپنی من گھڑت باتیں تھیں جو انہوں نے بغیر دلیل کے شیطانوں کے وسوسوں پر عمل کرتے ہوئے اور ان کو سنتے ہوئے گڑھ لی تھیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین نہیں تھے، لہٰذا ان کو حلال یا حرام کہنا بہت بڑا گناہ ہے، اور مشرکین مکہ یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔